نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، مگر عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر بدکاری کی زندگی گزارتا ہے اور کوئی لحاظ نہیں کرتا کسی کا، تو ایک وقت آنا چاہیے کہ اس کو اس کی بدکاری کی سزا ملے۔ اور ایک بندہ اگر نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس پہ جبر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اس بات کا وہ حقدار ہے کہ اس کو کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن اس کو اس کا اجر دیا جائے۔ تو جزا اور سزا کا ملنا، یہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو اس کی جزا دیں گے اور بروں کو اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کی سزا دیں گے۔ اب یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا کیسے؟ اس دن اللہ تعالیٰ میزان پہ بندوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اس امت کے شروع میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ اعتدال کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ گروپ تھا جو عقل پرست تھا اور کہتا تھا کہ جو بات عقل میں آئے اس کو قبول کرو، جو عقل میں نہ آئے اس کو قبول نہ کرو۔ وہ کہتے تھے کہ اعمال کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ مگر یہ ان کی بیوقوفی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے ثابت کر دیا کئی ایسی چیزوں کو تول لیا جاتا ہے جن کو پہلے زمانے میں نہیں تولا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم بلڈ پریشر کو تول لیتے ہیں کہ کتنا ہے، کسی بندے کے اندر شوگر کتنی ہے، ہیومیڈیٹی کتنی ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے ایک زمانہ تھا جب نہیں معلوم کی جا سکتی تھیں۔ اب اس کے لیے سائنس نے طریقے نکال لیے، مشینیں نکالی جو ان کو پیمائش کر لیتی ہیں۔ باقی رہ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میزان کیسا ہوگا، تو بھئی میزان مختلف ہوتے ہیں۔ گندم اور چاول کے لیے جو تکڑی ہوتی ہے، میزان ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو سونے اور چاندی کو تولتا ہے، سنارے کے پاس میزان، وہ مختلف ہوتا ہے۔ اور جو لوگ زبان دان ہیں اور زبان پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نحو کے میزان مختلف ہوتے ہیں۔ تو میزان کی حقیقت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم فرمائیں گے اور اس پر انسانوں کے اعمال کو تولیں گے۔ یہاں تو لبا چیز ذہن میں رکھیں کہ اعمال بنی آدم، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، یعنی صرف علم کو نہیں تولا جائے گا۔ تو طلباء اس بات پہ خوش نہ ہو کہ جی ہم نے علم پڑھ لیا، حاصل کر لیا، بڑی بات ہو گئی، نہیں، اب اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا، پھر یہ میزان کے اوپر ہمیں فائدہ دیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میزان کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھاری بھی ہو سکتی ہے، ہلکی بھی ہو سکتی ہے۔ بھاری ہوگی اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، ہلکی ہوگی اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ جتنا اخلاص زیادہ اتنا وزن زیادہ، جتنا اخلاص کم اتنا وزن کم۔ اور چونکہ کافر لوگ، ان کے اندر اخلاص ہی نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن ان کے اعمال بے وزن ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا جو اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن وہ